सर, कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया है कि लोग पूछ रहे हैं क्या हमारे मुल्क में कभी एहतसाब होगा और कौन करेगा। मुल्क में ऐलानात सुनते रहे हैं, एहतसाब होते नहीं देखा। देखिए, ये जो सवाल आया है ना, ये सवाल यहाँ इस मुल्क में हर आदमी का ये सवाल है। आप कराची से लेके पेशावर तक जाएं तो लोग इस पर बात करते हैं किसी न किसी अंदाज में कि यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ तो कोई कानून नहीं है, यहाँ कौन एहतसाब करेगा। तो इस सवाल का जवाब जो है ना जी, वो मैं जरूर देना चाहूंगा। तो उसमें आप ना इस एहतसाब को आप 3 तरह का एहतसाब होता है, जो जरा ध्यान में रखें। एक होता है नेचुरल एहतसाब, कुदरती एहतसाब, जो अल्लाह ताला करता है। अल्लाह ताला का एक अपना निजाम है ना, मतलब है कि अल्लाह ताला एक खास हद तक जो है ना जी वो ढील भी देता है बंदों को, और उसके बाद फितरत जो है ना जी उसे काउंटर करती है। वो जिस तरह के पंजाबी का एक बड़ा मशहूर मतलब है कि फिक्रा है कि आत खुदा दा वैर, कि जब जो आप इंतहा पर चले जाते हैं किसी मतलब है कि जुल्म पर या किसी भी जानब, तो फिर अल्लाह ताला की उसमें ना जी वो मतलब पकड़ आ जाती है, वो पर खुदा से दुश्मनी बंदा मोल लेता है। तो एक तो वो सिलसिला है कि वो अल्लाह ताला के एक अपना निजाम है, वो चलता है और कल क़यामत तक चलता रहे। दूसरा है किसी भी मुल्क में अदालती और कानूनी एहतसाब। वो बदकिस्मती से हमारे जो लोग ये सवाल करते हैं ना, वो उनका फोकस उस तरफ होता है कि इस मुल्क में कभी अदालती या कानूनी एहतसाब होगा, जहाँ कभी चोरों को पकड़ा जाएगा, कभी जिन्होंने ज्यादती की है उन्हें उनका एहतसाब होगा, जिन्होंने इस मुल्क के साथ किसी भी तौर पर ज्यादती की है, खा वो लूट मार की शक्ल में है, खा वो मुल्क को दीगर तरीके से नुकसान पहुंचाने की शक्ल में है। तो उसका जवाब तो ये है कि अब तक तो नहीं हुआ, और ना ही शायद ये जो मरवजा निज़ाम है, ये जो इस वक्त चल रहा है मरवजा निज़ाम, जो निज़ाम है, इसमें हमें उसकी उम्मीद भी नहीं है। ये निज़ाम तो इंतकाम की बुनियाद पर काम करता है, यानी कि जो हुक्मरान होते हैं वो कहते हैं जो मेरा मुखालिफ है, तो जो मुझे पसंद नहीं है उसे वो वक्ती तौर पर रगड़ा देता है। उसके बाद जब वो हुक्मरान चला जाता है तो वही जिसे रगड़ा दिया गया होता है वो मजलूम बन के सामने आ जाता है, वो खुद हुक्मरान बन जाते हैं और दूसरों को रगड़ा देना शुरू कर देता है। यही हमने जो है ना जी वो 75-76 साल से इस मुल्क में देखा है। अब एक तीसरा एक तरीका होता है अवामी एहतसाब का। अवामी एहतसाब इससे पहले इस मुल्क में सिर्फ इलेक्शन के जरिए होता रहा है कि लोग इलेक्शन में जो है ना जी अपना वोट डाल के अपना गुस्सा निकाल लिया करते थे, जिसको रिजेक्ट करना था कर देते थे। लेकिन ये अब हमारे मेहरबानों ने वो रास्ता भी बंद कर दिया है कि लोग वोट किसी को दे के आते हैं, मौके पर फार्म 45 किसी का बनता है तो दफ्तर में आरओ साहब फार्म 47 जीत किसी और का ऐलान कर देते हैं, जीत किसी और का ऐलान कर देते हैं। तो इससे लोगों में मायूसी ने भी जन्म लिया है, लोगों का अवामी एहतसाब से जो है ना जी वो यकीन जो है ना जी वो कम हुआ है। लेकिन बहरहाल ये है कि ये इसमें वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही अवामी एहतसाब जो है ना इलेक्शन, ये एक दिन अवामी एहतसाब मुअस्सर इसी के जरिए से होगा कानूनी तौर पर। यानी कि ये कब तक जो है ना ये धांधली वाले इलेक्शन होते रहेंगे और कब तक ये 2 नंबर तरीके से फार्म 45 फार्म 47 ये डब्बे भरते रहेंगे या लोगों को धांधली के जरिए उनकी राय से महरूम किया जाएगा। ये बस अब आप कह लें भी ये आखिरी सांस लिए जा रहे हैं इस निजाम के। एक दिन ऐसा आएगा कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी होंगे और वही रिजल्ट आएगा जो लोग वहां मुंतखब करके आएंगे। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, लेकिन इस हवाले से जो मैं आज का जो आपका सवाल है ना, उसमें एक बहुत रोशन चीज है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। वो है कि एक एहतसाब का एक नया तरीका निकला है आजकल, और वो एहतसाब इतना मौसर है और अवाम जिस तरीके से वो एहतसाब अवाम ने शुरू किया है, कुछ लोगों को अंदाजा हो गया है तो कुछ लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं, और जिस दिन पूरी अवाम ने ये शुरू कर दिया एहतसाब, तो यकीन जानिए कि इस मुल्क में ना शायद किसी अदालती एहतसाब की जरूरत रहे ना किसी कानूनी एहतसाब की जरूरत। वो क्या है? वो एहतसाब है सोशल बिहेवियर का, सोशल बाइकाट का। सोशली तौर पर जो है ना जी लोग जो है उन लोगों से नफरत करने लगे हैं जो लोग जो है वो उनके साथ जो जुल्म कर रहे हैं या नाइंसाफी कर रहे हैं। इस इंटरनेट की दुनिया ने, इस मतलब है कि 2024 में जदीद टेक्नोलॉजी ने, इस सोशल मीडिया ने
جو احتساب کا عمل شروع کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. دیکھیں اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ دو قسم کا میڈیا ہے. ایک کنٹرول میڈیا ہے جسے جو ہے نا جی وہ کنٹرول کیا گیا ہے مختلف طریقوں سے. میں ان کی بات نہیں کرنا چاہتا, آپ چینل دیکھ رہے ہوں گے وہاں پر جو مطلب جو ہو رہا ہے. ایک ہے آزاد میڈیا جس میں سوشل میڈیا ہے, اور اس کے علاوہ آزاد انفارمیشن ہے لوگوں کے پاس کہ فون کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے نہ بھی اطلاع ہو جائے تو لوگ فون کے ذریعے ایک دوسرے کو اطلاع دے دیتے ہیں. ایک آدمی سبی میں بیٹھا ہے, ایک آدمی چترال میں بیٹھا ہے, اس کے موسم کا اور حالات کا جغرافیہ کا اندازہ لگائے کتنا اختلاف ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا انفارمیشن لیول جو ہے نا ایک ہو سکتا ہے. ان کی جو ہے نا جی وہ سوچ ایک ہو سکتی ہے, وہ آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا انقلاب ہے. اسی انقلاب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ احتساب شروع ہو گیا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے لوگ جب عہدوں سے فارغ ہوتے تھے, ریٹائر ہوتے تھے, تو عام طور پر لوگ ان سے لا تعلق ہو جاتے تھے. لوگ ان کے بارے میں مطلب ہے کہ اگر کوئی اچھا عزت سے ریٹائر ہوتا تھا, وہ عزت کما کے آتا تھا, لوگوں سے محبت کرتا تھا, لوگوں کے کام آتا تھا, تو لوگ اسے عزت دیتے تھے, لوگ اس کا احترام کرتے تھے. اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ معاشرے میں باعزت زندگی گزر کرتا تھا. البتہ جو لوگ جو ہے وہ عزت نہیں پاتے تھے تو عام طور پر لوگ ان سے لا تعلق ہو جاتے تھے, لیکن ان کا احتساب نہیں کرتے تھے. اب جب لوگوں نے احتساب کرنا شروع کر دیا ہے کہ لوگ جو ہے بڑے بڑے عہدوں سے جب ریٹائر ہو کے آتے ہیں, تو لوگ جب وہ پبلک میں آتے ہیں تو لوگ انہیں جس قسم کے سوالات ان سے کرتے ہیں, جس قسم کی نظروں سے انہیں دیکھتے ہیں, اور جس قسم کے ان کے جو ہے ان کے سابقہ کردار کے حوالوں سے ان کے متعلق نفرت یا محبت کا جو رویہ رکھتے ہیں, اس سے جو یہ احتساب کا جو تصور سامنے آ رہا ہے نا, یقین جانیے اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی احتساب نہیں ہے. جس کی تازہ ترین مثال جو ہے نا جی آپ کے سامنے ہے, مطلب ریٹائر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ دیکھیں وہ آدمی چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے سے ریٹائر ہوا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ پاکستان میں اس سے زیادہ طاقتور عہدہ ہی کوئی نہیں, جو ہمارا جو برمجہ نظام چل رہا ہے. تو اس سے زیادہ عزت دار, طاقتور اور جاہ و جلال والا کون سا عہدہ ہے؟ اب اس عہدے سے وہ 6 سال اس عہدے پر رہے. 6 سال کے بعد جب وہ ریٹائر ہو کے اب یہاں پبلک میں آئے ہیں, تو اب مجھے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا وہ کسی پبلک گیدرنگ میں آنے کے قابل ہیں؟ کسی جگہ وہ عزت سے جا سکتے ہیں؟ سیکورٹی کے احسار میں چلے جائیں, وہ تو لہرا بات ہے کہ لوگ ان تک ایکسیس نہ کر سکے. اگر وہ عوامی طور پر کیا وہ اس ملک میں مطلب ہے کہ عزت سے وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں؟ بلکہ اب تو ان کے لیے بیرون ملک بھی جو ہے نا وہ زندگی تلخ ہو گئی ہے کہ وہ بیرون ملک بھی پبلک پلیسز پر نہیں جا سکتے. وہاں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پاکستانی وہ انہیں مل جاتا ہے, یا اس خطے کا کوئی بندہ مل جاتا ہے جو ان کے حوالے سے اچھی رائے نہیں رکھتا. تو یہ دیکھیں نا کہ یہ احتساب کا لیول کتنا بڑا لیول ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو, معاشرے میں عزت نہ ہو. اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے یہاں شادیوں میں, تقریبات میں, خوشی غمی میں, کہ یہ جو فارم 47 کے تحت جیتے ہوئے لوگ ایم پی اے ایم این اے ہیں, یہ لوگوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. یہ صرف اپنے جو مصاحبین ہیں, اپنے جو خوش آمدی ہیں, ان میں بیٹھتے ہیں. یہ پبلک میں آزادانہ طور پر جو ہے نا کہ وہ موو نہیں کر پا رہے, اور پبلک میں لوگوں کی جو سوالیہ قسم کی نگاہیں ہیں ان کا جواب نہیں دے پا رہے. پبلک کی نظر میں عزت نہیں ہے. تو اس سے بڑا یعنی کہ میسج جا رہا ہے لوگوں میں کہ اب وہ ٹھیک ہے کہ یہ آدمی ہو سکتا ہے ڈیٹ بن کے بیٹھے ہو, وہ وقتی طور پر وہ 1 سال 2 سال 3 سال ٹوپی ڈرامہ کر لے, لیکن یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں کی عزت نہیں ہو رہی, ان کی اولادوں کی عزت نہیں ہو رہی. اب تو یہ بڑے بڑے عہدوں سے جو لوگ ریٹائر ہو کے آ رہے ہیں, تو کیا ان کے رشتہ دار یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ میرا ماما تھا, یہ چاچا تھا؟ ہم نے تو اس سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ ہر بڑا آدمی جو یہاں کسی عہدے پر اگر گیا ہے تو اس کے رشتہ دار بھی جو ہے نا جی وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے تھے
کہ میرا جی ماما ہے، میرا چاچا ہے، میرا رشتہ دار ہے جی وہ فلاں جی وہ چیف جسٹس لگ گیا جی، وہ فلاں ہو گیا، ڈھیم ہو گیا. لیکن اب کیا ہے، اب یہ لوگ جو ہے جو چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف مطلب ہے کہ وزیر اعظم لیول کے لوگ جو ہے یا صدر لیول کے جو لوگ ہیں، جب یہ ریٹائر ہو کے یا اپنے عہدوں سے ہٹتے ہیں، عہدوں سے تو ایک دن ہٹنا ہے نا. کون ہے جہاں جو ساری عمر مطلب ہے کسی عہدے پر رہ سکتا ہے؟ یہ نہیں رہے گا. یہ تو عارضی چیز ہے نا. آپ وقتی طور پر ہیں، سال 2 سال 4 سال 5 سال. تو جب آپ اس کے بعد پبلک میں اس وقت جب یہ سوشل میڈیا کے دور پہ جب آپ آ رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا جی وہ عزت کا نہیں، رفتہ رفتہ جو ہے نا جی وہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ مجھے معاف فرمائے، لوگ جو ہے نا جی عبرت کا نشان بنتے جا رہے ہیں. اور کوئی بھی ان کا عزیز جو ہے وہ کلیم نہیں کرتا کہ یہ میرا ماما ہے یا چاچا ہے یا میرا رشتے دار ہے، بلکہ ان کے گھر والے ان سے جو اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا تبدیلی ہے کہ اب لوگوں نے عوامی احتساب شروع کر دیا ہے نئے انداز سے. اور یقین جانیے کہ جو یہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوتی چلی جائے گی، یعنی کہ انصاف اور میرٹ کا بول بالا ہوتا جائے گا. لوگوں کو خوف ہوگا کہ آج اس عہدے پر بیٹھ کے میں نے جو زیادتی میں کروں گا یا میں غلط فیصلہ کروں گا، کل پبلک میں جا کے کیا منہ دکھاؤں گا لوگوں کو. وقتی طور پر تو میں یہ غلط فیصلہ کر کے جو ہے نا جی وہ یا غلط مفاد لے کے تو میں اب کون سی دنیا کی کون سے ملک پہ جاؤں گا جہاں میری عزت ہوگی. تو یہ اگر یہ چیزیں ڈیولپ ہو گئی کہ عوامی اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے نا جی وہ کچھ چیزیں مطلب ہے کہ لوگ ظلم و زیادتی سے باز آنا شروع ہو گئے، یا جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں وہ لوگ اس ملک سے زیادتی مطلب کرنا انہوں نے بند کر دی اور عوامی ویلفیئر کے لیے سوچنا شروع کر دیا، یا وہ کام شروع کر دیا جس سے لوگ سمجھے ہوئے ہم پبلک میں جائیں گے تو ہماری عزت ہوگی. تو یقین جانیے پھر اس سے بڑھ کے احتساب کا فائدہ اور کس طرح ہو سکتا ہے. تو یہ عوامی احتساب جو ہے نا جی وہ ضرور اب شروع ہو گیا ہے کسی نہ کسی حد تک. وہ جو آپ کا سوال ہے کہ ہوگا، وہ قدرت نے موقع دے دیا ہے اس آپس میں انٹریکشن کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ یہ جو احتساب ہے قابل جو ہے نا جی یہ میری نظر کے مطابق اب شروع ہو چکا ہے.